خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبر کی اصل خبر کے ساتھ میں سید نعمان گل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، بلدیاتی انتخابات سندھ کے 14 اضلاع میں ہوئے اور اسی حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ کورونا SOPs کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ جو اہلکار آؤٹ ڈیوٹی پر گئے ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے۔ خبر کی اصل خبر میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں سینئر صحافی سمیر قریشی۔ سمیر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ سمیر صاحب، سب سے پہلے آغاز میں آپ سے جاننا چاہوں گا، بلدیاتی انتخابات سندھ کے 14 اضلاع میں ہوئے اور جس کا ڈر تھا وہی ہوا، کیا کہیں گے؟ جی، میں نے آپ کو کہا تھا کہ انتخابات ویسے تو خوشگوار ماحول میں ہوں گے، لیکن نتائج اس کے برعکس آئے، خونی اور ڈنڈا بردار انتخابات ہوئے گی۔ اس میں PP نے میدان مار لیا اور دیکھا جائے تو جو آؤٹ ڈیوٹی پہ پولیس افسران گئے تھے اعلیٰ، وہ جیت گئے۔ آپ دیکھیں کہ کتنی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں وہاں پر، فائرنگیں ہوئی ہیں اور بڑے مسائل ہوئے ہیں اور ٹھپے بھی مارے جاتے ہیں۔ ہاں سمیر صاحب، آپ کی اس بات سے مجھے یاد آیا کہ ایک ویڈیو بھی ہے ہمارے ناظرین کے لیے، میں وہ پلے کروں گا۔ ناظرین ایک ویڈیو دیکھیے گا۔ مضبوط باہر کے مضبوط باہر بھی مضبوط جی سمیر صاحب، کیا کہیں گے اس ویڈیو کے حوالے سے؟ دیکھیں، پولیس اہلکاروں کے سامنے ٹھپے مارے گئے، پیپلز پارٹی تو جیت گئی، پولیس بھی جیت گئی، تو ٹھپے بھی مارے گئے، بد انتظامی بھی ہوئی، لیکن تحریک انصاف GDA نے اعتراض بھی کیا ہے، الزامات بھی لگائے ہیں، اور JUI نے بھی اس جو تمام انتخابی عمل تھا اس کے نتائج کو رد کر دیا ہے، اور اب جو ہے 28 جون کو الیکشن کمیشن کے باہر جو ہے وہ اس فکس الیکشن کے اوپر اور سندھ پولیس کے خلاف جو ہے یہ GDA اور JUI جو ہے وہ دھرنا بھی دے گی کہ یہ دھاندلی زدہ انتخابات تھے، اور TLP نے بھی اس نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ JUI کی پورے جو 14 اضلاع میں انتخابات ہوئے، اس میں اگر دیکھا جائے تو JUI کی پوزیشن 2nd نمبر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے نتائج کو تسلیم نہیں کیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سارے معاملات کے اوپر ہم دھرنا دیں گے۔ اور اگر دیکھا بھی جائے، صحیح ہے، کچھ جگہ پہ جیسے عمر کوٹ ہے یا کسی اور جگہ کی بات کی جائے تو وہ انتخابات وہاں پر بڑے خوشگوار ماحول میں ہوئے، لیکن جہاں اس طریقے سے جیسے آپ نے بھی ویڈیو دکھائی اور ٹھپے لگتے رہے، تو ایسے تو دھاندلی زدہ انتخابات کو کون مانے۔ اور اب 24 جولائی کو یہاں پہ بھی یہ ایک الیکشن کا ماحول ہوگا۔ اگر اس طریقے سے الیکشن ہوئے تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ کئی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بائیکاٹ کر جائیں گی۔ MQM نے بھی اعتراض کیا ہے، تحریک انصاف بھی اعتراض کر رہی ہے، اور جب اس طریقے سے نہ حلقہ بندیاں پوری ہوئی ہیں، نہ مردم شماری کی لسٹیں ہیں، تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا اس طریقے سے۔ تو الیکشن اب سپریم کورٹ جانے کا اعلان کیا ہے MQM نے، کہ MQM پاکستان کہہ رہی ہے ہم سپریم کورٹ جائیں گے۔ اب دیکھیں سپریم کورٹ میں کیا رزلٹ آتا ہے۔ اچھا سمیر صاحب، میں اب جاننا چاہوں گا جو آؤٹ ڈیوٹی اہلکار وہاں پر گئے تھے بلدیاتی انتخابات کے لیے سندھ کے 14 اضلاع میں، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ پرفارمنس جو ہے ہماری سندھ پولیس سے امریکن پولیس کی مانگی جاتی ہے، اور سہولیات ایتھوپین پولیس کی بھی نہیں دی جاتی۔ یہ بڑا مسئلہ ہوا، قیدیوں کی گاڑیوں میں بھر کر لے جایا گیا، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے آپ کو پہلے بھی ایک آڈیو سنائی تھی، آج پھر ایک آڈیو آیا ہمارے پاس، ہم چاہیں گے کہ وہ بھی آپ سے شیئر کریں۔ ناظرین آڈیو سنیے گا۔ السلام علیکم سر، میں بھی یہاں نوشہر و فیروز آیا ہوا ہوں، کراچی سے کوئی اچھی خاصی نفری یہاں آئی ہے، اور یہاں بھی ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے۔ لیڈیز بچی آئی ہیں بیچاریوں کو ایسے روڈوں پہ بٹھایا ہوا، آپ یقین کرو کہ ان کی تو مائیں بہنیں جیسے ہیں ہی نہیں۔ خدا جانتا ہے اتنی ذلت اٹھا رہی ہیں وہ۔ چلو وہ تو لیڈیز سے بیچاری کچھ نہیں کہہ رہی، یہاں مردوں کو ایسا گائے بکریوں کی طرح ہکال رہے ہیں نا یہ لوگ۔ اب صبح 7 بجے جب ہم کراچی سے یہاں پہنچے ہیں اور ہمیں تھانے دیے گئے، تھانہ پٹندن دیا گیا، تھانہ پٹندن سے صبح 7 بجے وہاں گئے، منہ ہاتھ دھو کے واپس یہاں DC آفس لے کے آ گئے، اور اس وقت تک ابھی میں DC آفس سے ہی یہ میسج کر رہا ہوں، ابھی تک کوئی ڈسپوزل نہیں ہوا نفری کا۔
ذلیل و رسوا ہو رہی ہے. اور ڈی سی آفس ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان لوگوں کو, پر ان کے نصیب میں ہدایت ہے ہی نہیں. ایسے ذلیل لوگ یہاں پر ہیں نا, جو آپ یقین کرو پانی تک کا نہیں پوچھ رہے. خدا جانتا ہے بہت بری حالات ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے افسران کو ہمت اور حوصلہ دے, وہی سہ سکتے ہیں. اللہ کرے وہ اپنے بیوی بچے یہاں بھیج دیا کریں یہاں پر ذلیل ہونے کے لیے, دوسروں کی بیوی بچوں کو اور بچیوں کو ذلیل کرنے سے بچانے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے, یا تو اللہ پکڑ کرے ان لوگوں کی. اس کو سب لوگ شیئر کریں, ان کے گھروں تک پہنچائیں گے تاکہ ان کو دوسروں کی ماؤں بہنوں کی عزت کا پامالی کا پتہ لگے. جی سمیر صاحب, پہلے بھی ہمارے پاس انتخابات سے قبل بھی آ گئی تھی آڈیو, اور انتخابات کے بعد بھی جب یہ الیکشنز ہوئے ہیں تو تب بھی پولیس اہلکاروں کا برا حال ہی دکھنے میں آ رہا ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں سوشل میڈیا پہ بھرمار رہی جو آؤٹ ڈیوٹی پہ گئے. میری اطلاعات ہیں, ہو سکتا ہے کہ تصدیق تو نہیں ہے, غلط بھی ہو سکتی ہیں, لیکن پورے سندھ کے انتخابات میں پولیس کے کھانا ناشتہ رہنا سہنا 5 ارب روپے کا بجٹ تھا. 5 ارب روپے کا بجٹ تھا, جو کہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن ہے. یقیناً میرا کہنا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تقسیم بھی کیا ہوگا, یہ نہیں کہ آئی جی سندھ کھا گئے ہوں گے. 5 ارب کا بجٹ تقسیم بھی ہوا ہوگا, لیکن کہاں پر مسئلہ ہوا ہے کہ قیدیوں کی گاڑیوں میں بھر کر لے جایا گیا, نہ ان کو کھانا دیا گیا, نہ پانی, نہ ناشتہ, اور آؤٹ ڈیوٹی کھانا نہ دینے کی شکایت, بد انتظامی, رہائش کا کوئی بندوبست نہیں. تو اس کے بعد جو ہے آئی جی سندھ نے جو ہے وہ تحقیقات کے احکامات جاری کر دیے ہیں, اور ایس پی سوراب گوٹے شعیب میمن ان کو تحقیقات دی ہیں کہ اس پہ ایکشن لیں. اور آئی جی سندھ کا کہنا تھا کہ اس کی فوراً انکوائری افسر جو مقرر کیا گیا کہ رپورٹ یہ دیں کہ آیا کہ ناقص منصوبہ بندی تھی یا ضلعی کمانڈ کی کوتاہی تھی, یا جان بوجھ کر یہ کوئی شرارت کی گئی ہے. ٹھیک ہے, اس کی فوری طور پر رپورٹ کی جائے, اور ان کی بھی تحقیقات کی جائے. وہ ذمہ دار جنہوں نے وہاں پر بیٹھ کر یہ ویڈیو اور آڈیو جو دی ہیں اس کی بھی تحقیقات کرائی جائے, اور ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, بھیڑ بکریوں کی طرح آپ لے کے جائیں گے, یہ آپ کی فورس ہے, آپ کے پاس بجٹ ہے, ان کو تو اے سی والی گاڑیوں میں لے جانا چاہیے. آپ کو آؤٹ ڈیوٹی لے کے جانے ہیں, لیڈیز بھی ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ نہیں کر سکتے تو آؤٹ ڈیوٹیوں پہ مت بھیجیں, اور اگر آپ بھیج رہے ہیں تو آپ اس کی تقسیم کو دیکھیں. آپ کو کوئی فوکل پرسن لگانا چاہیے تھا جو یہ تمام چیزیں دیکھتے ہیں کہ نو ڈیروں میں کیا ہو رہا ہے, رتو ڈیروں میں کیا ہو رہا ہے, عمر کوٹ میں کیا ہو رہا ہے, یہ تمام چیزوں کی ذمہ داری لیتے. آئی جی سندھ بہت اچھے افسر ہیں, اہل افسر ہیں, دیکھیں اب اس پہ کیا کارروائی ہوتی ہے. اچھا, آئی جی سندھ کے حوالے سے ابھی انہوں نے احکامات دیے ہیں, کراچی میں بڑھتے ہوئے کیسز کے حوالے سے احتیاط کرنا شروع کر دیا ہے. پولیس کو احکامات دیے ہیں کہ ماسک کا استعمال کریں, ہینڈ سینیٹائزر استعمال کریں, بار بار ہاتھوں کو دھوئیں. تو کیا ہم دوبارہ لاک ڈاؤن کی طرف تو نہیں جا رہے؟ دیکھیں اس وقت کراچی میں شرح 21% ہے. لاسٹ ٹائم مجھے یاد پڑتا ہے تو شاید 10-11% پہ ہم لاک ڈاؤن کی طرف چلے گئے تھے, اور پھر پچھلی دفعہ ہم 50% پہ بھی لاک ڈاؤن پہ نہیں گئے تھے. اب جو ہے صورتحال ایسی ہے کہ سندھ پولیس کو احکامات جاری کیے ہیں کہ ماسک لگائیں اور سینیٹائزر یوز کریں, ہاتھ نہ ملائیں کسی سے, جیسے ایس او پیز ہوتی ہیں. اور اب لوکل ایئر لائنز جو ہیں اس میں بھی یہ سول ایویشن کی جانب سے احکامات آ گئے. تو حالات ابھی لاک ڈاؤن کی طرف تو نہیں جاتے نظر آتے, لیکن احتیاط کی جائے تو بہتر ہے. کورونا تو ہے, کووڈ-19 تو ہے. جنہوں نے بوسٹر نہیں لگوائے یا انجیکشن نہیں لگوائے انہیں چاہیے کہ پہلی صورت میں پہلی فرصت کے اندر یہ بوسٹرز لگوائیں تاکہ اس بیماری سے محفوظ ہے. بہت بہت شکریہ سمیر صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ نے اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کیا. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا. کرونا کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے. کوشش کریں کہ اس سے احتیاط کریں, ایس او پیز پر عمل کریں اور اس بیماری سے دور رہیں. اپنے میزبان سید نعمان گل کو خبر کی اصل خبر سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ زندگی رہی آپ کی خدمت میں پھر آؤں گا. تب تک کے لیے اللہ نگہبان. Z110 نیوز, خبر کی اصل خبر.